وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله فصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بین صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین، رجب المرجب کی آج 27ویں تاریخ ہے. دوشنبے کے دن 27ویں شب امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ہم سب کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایسا وصف امتیاز، معجزہ اور کمال پروردگار عالم کے طرف سے اپنے محبوب کو دیا گیا. 1,24,000 کی کچھ کم و بیش انبیاء کرام میں یہ شرف، یہ عظمت، یہ رتبہ کسی کو میسر نہ ہوا. معراج النبی بیداری کی حالت میں جسم مقدس کے ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے لامکہ تک پیارے مصطفیٰ کا ایک پل میں، ایک آن میں تشریف لے جانا اور پھر واپس آنا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے. اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے پروردگار کی عین ذات کو دیکھنا، یہ میرے آقا کا ایسا وصف و کمال ہے. اس مخلوق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے محبوب پیغمبر ہیں جو سوال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فوراً ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. میدان تیہ میں 40 سال تک جب بنی اسرائیل بھٹکتے رہے، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، مولا
اس میدان میں شدت تپش میں انتہائی گرم دھوپ میں میری یہ امت کیسے رہے گی؟ اس لیے اے پروردگار ان کے لیے ابر کا سایہ فرما دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی، میدان تیہ پر ابر کا سایہ کر دیا گیا۔ عرض کی مولا اس میدان سے باہر ہم جب 40 سال تک نکل نہ سکیں گے تو ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ ہماری اس امت کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا اور من و سلوہ کا نزول فرما دیا۔ بھنے ہوئے بٹیر عمدہ قسم کے حلوہ کی بارش ہوتی تھی اور بنی اسرائیل اسی کو کھاتے تھے۔ رات ہوئی، اندھیرا چھا گیا، عرض کیا مولا اس اندھیرے میں یہ رہیں گے کیسے؟ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، نورانی ستون اتر آتا تھا جس سے پورا میدان روشن و تابندہ ہو جاتا تھا۔ اے رب العالمین، پانی کا انتظام ان کے لیے کیا جائے۔ حکم ہوا، اے موسیٰ اپنے عصا کو اس پتھر پہ مارو جو تمہارے ساتھ ہے، ایک نہیں 12 چشمے جاری کر دیں گے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے چشمہ جاری کر دیں گے۔ مارا انہوں نے اور 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اسی پتھر سے رب العالمین نے جاری فرما دیا۔ اے مولا یہ میدان تیہ سے باہر نہیں جا سکتے تو ان کے جسم پر جو لباس ہے اگر پھٹ گیا تو سلے گا کون؟ اللہ کا کرم دیکھیے، 40 سال تک ان کے جسم کا لباس نہ پھٹا نہ ہی گندا ہوا۔ جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا، ایسے محبوب پیغمبر تھے۔ لیکن جب انہوں نے عرض کیا کوہ طور پر رب ارنی، اے اللہ تو مجھے اپنی ذات کو دکھا دے، ارشاد ہوتا ہے لن ترا، اے کلیم یہ شرف تو صرف در یتیم کے لیے ہے جس کے لیے میں نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، تم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے میری ذات کا دیدار کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترنی، کوہ طور کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہ جائے تو تم ضرور میرا دیدار کر سکو گے۔ سارے مفسرین، سیرت نگار، شارحین لکھتے ہیں کہ سوئی کے نوک کے کروڑویں حصے کے برابر پروردگار عالم کی ایک تجلی کوہ طور پر پڑی اور پورا پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ مگر سوئی کے نوک کے کروڑویں حصے کے برابر یہ تجلی تھی، اس کا اثر کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا، اس لیے کہ جو ان کی آنکھوں کو دیکھ لیتا تھا، چونکہ ان آنکھوں نے تجلی الہی کو دیکھا تھا، اس لیے اگر کوئی ان کی آنکھوں کو دیکھ لیتا تھا تو اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی تھی، اتنا جلال ان کی آنکھوں میں آ گیا تھا۔ چہرے پر نقاب ڈال لیا، گھر پہنچے، ان کی اہلیہ حضرت صفورہ نے کہا اے آقا یہ کیا ہے، اے سرتاج یہ کیا ہے؟ کہا صفورہ میں نے تجلیات ربانی کا ایک حصہ دیکھا ہے تو میرے آنکھوں میں اس قدر جلال آ گیا ہے کہ جو میری آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ کہا تو نقاب اٹھائیے، اگر میں رب کی تجلی کو نہیں دیکھا تو کم از کم ان آنکھوں کو دیکھ لوں جن آنکھوں نے میرے رب کی تجلی کا دیدار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ایسا مت کرو، اگر تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو میں اپنے شوہر کی خدمت کیسے کروں گی؟ ایک آنکھ کو بند کر لوں گی اس سے تاکہ میری روشنی باقی رہے، اس سے آپ کی خدمت کروں گی، ایک آنکھ کھول دوں گی تاکہ ان آنکھوں کو دیکھ لوں جن آنکھوں نے اللہ کی تجلی دیکھی ہے۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، حضرت موسیٰ نے حجاب اٹھایا،
جب انہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جنہوں نے تجلی الہی کی جھلک دیکھی تھی، عشق الہی میں بےتاب ہو گئیں، ہاتھوں کو اٹھا لیا. لیکن رب کا کرم دیکھیے کہ جب ادھر آنکھوں کو بند کرتی، ادھر سے دیکھتی، پھر ادھر آنکھوں کو کھول کر کے آنکھوں کو بند کر کے ادھر سے دیکھتی، تو ایک طرف کی روشنی جاتی اور قدرت الہی سے دوسری طرف کی روشنی واپس چلی جاتی، تاکہ یہ اپنے شوہر کی خدمت بھی کر سکیں اور تجلی الہی کا جو حسن و جمال ہے اسی بھی یہ دیکھ لیں. اور عزیزان محترم، خالی ایک تجلی کے سوئی کے نوک کے کروڑویں حصے کے برابر دیکھنے کا دوسرا اثر کیا ہوا؟ کالی رات میں، کالی پہاڑ پر، کالی چیوٹی کو 30 میل کے دوری سے چلتے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے. تجلی الہی کا اثر دیکھیے، پہاڑ بھی کالا ہے، رات بھی کالی ہے، چوٹی بھی کالی ہے، اور 30 میل سے چلتے ہوئے اس چوٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے. جب یہ رب العالمین کے تجلی کے کروڑویں حصے کے برابر تجلی دیکھنے کا اثر ہے، تو ہمارے آپ کا مولا نے 30 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کی ہے، ایک دو بھی نہیں. رأیت ربی بعین راسی، میں نے اپنے پروردگار کی ذات کو اپنے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھا ہے. جس ذات نے رب العالمین کے عین ذات کا دیدار کیا ہو، اس کی آنکھیں کس قدر روشن و تابندہ ہوں گی. مجدد آدم سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. معزز سامعین، اعلان نبوت کے کتنوں دنوں کے بعد حضور کو معراج عطا ہوئی. بہت شارٹ لفظوں میں مختصر گفتگو جہاں تک ہو جائے گی وہاں تک کر لوں گا. تفصیلی معراج کے احکام اگر آپ سننا چاہیں تو عزیزی محمد فرحان بزم شفیق ملت کے بانی، ان کا چینل چلتا ہے، یوٹیوب چلتا ہے، اس پر آپ نمبر اپنا دے دیں اور شرعی احکام و مسائل سننے کے لیے ہر دوسرے تیسرے دن سے کھولیں. جو آپ کے ذہن میں سوال ہو، کسی بھی مسئلے سے متعلق آپ ان سے سوال کریں، اس کا جواب فقیر ہمیشہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے. 2 واٹس ایپ چل رہے ہیں جو سوال و جواب ہی کے لیے ہیں. آپ کو جو بھی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے پوچھیے، انشاءاللہ علماء کرام اس کا جواب عطا فرماتے رہیں. معزز سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ایک روایت کے مطابق اعلان نبوت کے 5ویں سال، دوسری روایت کے مطابق اعلان نبوت کے 7ویں سال. لیکن جو سب سے راجح اور صحیح طور قول ہے وہ یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال، ہجرت سے 1 سال پہلے، جب حضور کی ظاہری عمر مبارک 52 سال تھی. حضرت ام ہانی جو سرکار کی چچیری بہن ہیں، انہی کے گھر میں ہمارے آپ کے آقا و مولا محو استراحت تھے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ صحیح قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال حضور کو معراج عطا کی گئی. اور یہ جو معراج تھی بڑے اقبال ہیں، روحانی تھی، جسمانی تھی، لیکن تمام جمہور اہل سنت، جس میں وہ 30 صحابہ بھی شامل ہیں، تابعین ہیں، ائمہ شریعت ہیں، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہے، کہ یہ معراج جسمانی تھی، معراج روحانی نہ تھی. معراج روحانی تو سرکار کو 34 بار حاصل ہو گئی، اور یہ جو معراج تھی
جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں عبد ہی کا لفظ ذکر کر کے پروردگار عالم نے قیامت تک کے فیصلہ فرما دیا کہ وہ عبد کو لے گیا۔ عبد صرف روح کو نہیں کہتے، عبد صرف جسم کو بھی نہیں کہتے، عبد اسی وقت تک کہ ہم ہیں جب ہمارے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوگا۔ اس آیت مقدسہ بے عبد ہی کے لفظ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ معراج جسمانی تھی۔ آقا کائنات اپنی چچیری بہن، اب یہاں بھی سمجھ لیں کہ روایتیں تین طرح کی ہیں۔ بعض میں یہ ہے کہ حضور ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، بعض میں یہ ہے کہ آپ مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے، بعض میں یہ ہے کہ آپ حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ ان تینوں اقوال میں تضاد نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت تھے حضرت ام ہانی کے گھر، لیکن وہاں آپ کا سینہ پاک چاک ہوا، آپ نے وہاں وضو فرمایا، وہیں پر آپ کے سینے پاک کو علم حکمت سے بھرا گیا، وہیں پر وہ امامہ مبارک جو سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 7,000 سال پہلے، حدیث مقدس کے الفاظ ہیں، آدم کی تخلیق سے 7,000 سال پہلے پروردگار عالم جس امام مبارک کو داروغ جنت حضرت رضوان سے تیار کرایا تھا، اور اس امام مبارک کے چاروں طرف ارد گرد 40,000 فرشتے اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے تھے، اور تسبیح و تہلیل سے فراغت کے بعد نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ حکم ہوا جبریل کو جاؤ جنت سے وہ امام مبارک بھی لے لو، اور اے جبریل تنہا نہیں جاؤ گے، میکائیل کو بھی لے لو، اسرافیل کو بھی لے لو، اسرائیل کو بھی لے لو، جنتی جوڑا لو، جنت سے محبوب کے لیے سواری لو، 70,000 فرشتوں کی جماعت لو، اور جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور ان کی بارگاہ میں عرض کرو ان ربک یشتاق الیک، اے اللہ کے مقدر رسول، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ حضرت جبریل نے حکم الہی پا کر جنت میں تشریف لے گئے، دیکھتے ہیں کہ ایک دو براق نہیں 40,000 براق وہاں موجود ہے۔ اب ان 40,000 براقوں میں انتخاب کرنا ہے، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سارے براقوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر براق کھیلیاں کر رہا ہے۔ آج اس کو نہ دے کہ مجھ پر امام النبی جین کو سوار ہونے کا شرف حاصل ہوگا، ہر براق کی یہ خواہش تھی کہ جبریل میرا انتخاب کر لیں، مگر جبریل کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کا محبوب کیا پسند کرتا ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ نے ان براقوں میں دیکھا ایک ایسا براق ہے، سر جھکائے ہوئے ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، نہ اسے کھانے کی فکر ہے نہ اسے پانی کی فکر ہے۔ حضرت جبریل اسی کی پاس پہنچ جاتے ہیں، سارے براق تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور تم رنج و غم میں مبتلا ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو۔ سب کو معلوم ہے کہ امام النبی کی معراج ہونے والی ہے، جنت کو سنوار دیا گیا ہے، حوریں سے بستہ ہو کر کھڑی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، مکمل تیاری ہے محبوب کی آمد کی، اور تم رو رہے ہو۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ براق کہتا ہے، اے طائر سدرہ، اے سید الملائکہ، ہم نے بہت پہلے سے سن رکھا ہے کہ ایک دن اللہ کا محبوب اللہ کی بارگاہ میں جلوہ ریز ہوگا۔ اسی دن سے نبی کا عشق میرے دل میں اس قدر بھڑک اٹھا ہے کہ نہ مجھے کھانا اچھا لگتا ہے نہ مجھے پینا اچھا لگتا ہے، اور نبی کے عشق میں جل رہا ہوں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں، مولا یہ براق بڑا تواضع انکساری والا ہے، تیرے محبوب کو بھی تواضع انکساری پسند ہے، تو کیوں نہ اسی براق کا انتخاب کر لیا جائے۔
حکم ہوتا ہے لے جاؤ۔ براق حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا تھا، اس کا چہرہ انسان کی طرح تھا، اس کی رفتار کا حال یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی، نظر کی انتہا پر اس کے پاؤں پڑتے تھے۔ یدعو الحافر اقصی طرفہ، آپ دیکھیں، آپ نظر اوپر اٹھائیے آسمان تک، آپ فوراً آپ کی نظر ایک لمحے میں پہنچ جائے گی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جہاں نظر کی منتہا ہوتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ انتخاب ہوا، لے کے چل پڑے، پورا نقشہ آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہوگا، جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل ہیں، براق ہے، جنتی جوڑا ہے، امام مبارک ہے، بیت ام ہانی میں تشریف لے جاتے ہیں، آقا سو رہے ہیں، ماوے استراحت ہیں۔ یہ وہی پیغمبر ہیں جو راتوں رات اپنے امت کے لیے روتے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مگر آج جب اللہ سے ملاقات کی رات ہے تو اللہ نے ان کو سلا دیا ہے۔ اے محبوب سو جاؤ تاکہ دنیا دیکھ لے، کلیم و حبیب کے فرق کو محسوس کر لے۔ کلیم وہ ہے جو رب کے دیدار کا طالب ہوتا ہے، محبوب وہ ہے جس کا طالب خود اس کا رب ہوا کرتا ہے۔ سو گئے، اے اللہ تیرے محبوب کو بیدار کیسے کیا جائے؟ ارشاد ہوتا ہے قبل قدمائے، ادب کا خیال رکھنا، میرا محبوب ہے، قدموں کا بوسہ دے کر کے انہیں بیدار کرو۔ آج تو کچھ لوگوں کو قدم بوسی پر بھی اعتراض ہے، ہم بزرگوں کا قدم چومتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کی قدم چومتی ہے تو کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ نے جبریل کو حکم دے کر یہ بتایا کہ بزرگوں کا قدم، معظمین کا قدم چومنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ تو جبریل کی سنت ہے۔ پھر سے سن لیجیے اس کو، صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی ہے، نظر مانا ہے۔ کیا مانا ہے تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ نظر مانا تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو مکہ کو فتح کر دیا تو میں کعبہ کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ آقا نے فرمایا جاؤ نا اپنی ماں کے دونوں قدموں کو چوم لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ آقا نے حکم دیا ماں کے قدم کو چومو، نبی کے حکم پر قدم چوما، نبی کے حکم سے بھی ثابت ہوا یہ قدم چومنا کوئی بدعت و شرک نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، صحابی نے چوما۔ حضرت فاطمہ حضور سے ملاقات کے لیے آتی تھی، اللہ کے نبی ان کی پیشانی کو چومتے تھے۔ سرکار جب حضرت فاطمہ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ ان کے دست انور کو بوسہ دیتی تھی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ بزرگوں کے دست بوسی کرنا، قدموں کو چومنا یہ سنت ملائکہ بھی ہے، ارشاد رسول پر عمل بھی ہے، سنت نبی بھی ہے، پیشانی کا چومنا، اور سنت فاطمہ ہے ہاتھوں کو چومنا۔ ہم اہل سنت و جماعت کوئی ایسا فعل و عمل نہیں کرتے جس کی شریعت میں اصل نہ ہو۔ ہاں ہمارا جو حریف ہے جب وہ دلائل سے ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا ہے تو طرح طرح کے جھوٹ الزام عائد کرتا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، توفیق دے ہدایت قبول کرنے کی۔ چلے آنکھوں کو، ایک روایت میں قدم ناز کا بوسہ لیا، کافوری ٹھنڈک نبی کو پہنچتی ہے، نبی آنکھ کھول دیتے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں ان ربک یشتاق الیک، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ الحمدللہ 2008 میں جب میں علماء کی وفد کے ساتھ حج و زیارت کے لیے گیا تو یہ شرف ہم کو حاصل ہوا کہ شب معراج بیت ام ہانی میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت انور بچھا تھا، ہم سارے علماء وہیں جا کر کے نماز نفل ادا کرتے تھے، پھر بیٹھ کر وہیں پر کچھ دیر تک تلاوت کرتے تھے، اور 11 بجے رات میں جب مطاف میں آدمی کم ہو جاتا تھا تو ہم لوگ طواف کے لیے اترتے تھے۔ اب تو اس نجدی حکومت نے
آثار و تبرکات کو توسیع حرم کے نام پر مٹا دیا ہے۔ اللہ ان کے ظلم و ستم سے اس مقام مقدسہ کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے۔ معزز سامعین، حضور بیدار ہوئے، ایک روایت میں ہے آپ کا سینہ چاک کیا گیا، سینہ چاک ہوا، نہ نشتر لگا، نہ خون کا کوئی قطرہ بہا، 4 مرتبہ سرکار کا سینہ چاک ہوا ہے۔ ایک بار بچپن میں جب دائی حلیمہ کے گھر آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، دوبارہ 10 سال کی عمر میں، تیسری بار جب سرکار پر وحی کا نزول ہوا، چوتھی بار جب شب معراج میں اللہ کے نبی کو جانا ہوا، ایک قطرہ نہیں ملا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا، آب زمزم سے دھلا گیا، حکمت و سونے کا تش لایا گیا جو حکمت و علم سے بھرا ہوا تھا، اور حضور کے قلب اطہر میں اسے انڈیل دیا گیا۔ وہاں سے سرکار وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد الحمدللہ ہم نے وہ کنڈی بھی دیکھا تھا 2008 میں جو کنڈی ہل رہی تھی، نزدیوں نے اس کنڈی، وہ زنجیر کو تو ہٹا دیا تھا، مگر وہ کنڈی ایک ستون میں تھوڑا سا نظر آ رہا تھا، تو ہم علماء نے اس کو بوسہ بھی دیا۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنتی جوڑا پہنایا گیا، امام بوراک وہی جو آپ لے کر آئے تھے اسے باندھا گیا، آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ 3 قول تھا نا، میں نے بتایا تھا، کسی نے کہا بیت ام ہانی سے، کسی نے کہا مسجد حرام سے، کسی نے کہا حرم کعبہ سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حقیقت میں سرکار باب استراحت ہے ام ہانی کے گھر، پھر جنتی جوڑا پہننے کے بعد آپ تشریف لائے مسجد حرام میں، پھر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر آپ نے حرم کعبہ میں آرام فرمایا۔ یہ کہنا بھی روایت میں درست ہے کہ بیت ام ہانی میں تشریف فرما تھے، یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ آپ حرم شریف میں تھے، یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ آپ حتیم میں تھے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں، یہ سب ہوا۔ سرکار جب فارغ ہوئے تو حضرت جبریل نے ہاتھ پکڑا، حرم سے باہر تشریف لائے، دیکھا 70,000، بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ 4 بڑے فرشتے تھے، ان میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ حرم کے باہر تشریف لائے، براق کھڑا ہوا ہے، حضرت جبریل نے لگام پکڑا، حضرت میکائیل و اسرافیل نے رکاب تھامی، اے اللہ کے پیغمبر، یہ آپ کی سواری ہے، سوار ہو جائے۔ سرکار سوار ہونے لگے تو وہ براق ہٹکھیلیاں کرنے لگا، خوشی میں وجد و کیف میں مچلنے لگا، تو جبریل نے ڈانٹا، تو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایسی عظیم شخصیت تجھ پر سوار ہونے والی ہے کہ یہ شرف تیرے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب ڈانٹا تو وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، پسینے ٹپکتے ہیں تو اللہ کے حکم سے گلاب کا پھول بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ گلاب کا پھول جب سونگو تو نبی پر درود پڑھو، کیونکہ اس میں نبی کا پسینہ شامل ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، براق چلا، ایک مقام آیا، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے کھجوروں والی سرزمین جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، اتر کر 2 رکعت نماز ادا فرما لیں۔ آقا نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمایا، پھر براق چلا، کوہ طور سے گزرا، عرض کیا حضور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ کو اللہ سے شرف تکلم ملا تھا، آپ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ وہاں بھی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اطہر سے آپ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ظالموں نے کیا لکھا، مر کر معاذ اللہ مٹی بھی مل گئے۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے، ان اللہ حرم علی الارض اصعاد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے اپنے نبیوں کے جسم کو زمین پر حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے قبر میں حضرت موسیٰ کے وصال کو ہزاروں سال ہو گئے تھے، لیکن قبر میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے پیارے مصطفیٰ نے دیکھا،
اور پھر ان کی رفتار کا حال دیکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں براق کے ذریعے، اور وہاں دیکھتے ہیں آقا کہ حضرت موسیٰ دیگر انبیاء کرام کے ساتھ نبی آخر الزماں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ دماغ میں آپ سوچیں کہ براق کی رفتار کا حال یہ ہے کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں اس کے قدم پڑتے ہیں، اتنا تیز رفتار تھا، مگر اس سے کہیں تیز رفتار نبوت ہے۔ براق نہیں پہنچا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ چکے، سارے انبیاء کرام بیت المقدس میں جلوہ فکر ہیں، نبی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رفتار نبوت جو ہے براق سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے۔ پھر وہاں سرکار نے نماز پڑھائی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبر جلوہ فکر ہیں۔ صخرے بیت المقدس سے حضور کے براق کو باندھا گیا، حضرت جبریل نے اذان و اقامت کہی، اور پھر سارے پیغمبر وہاں موجود ہیں۔ حضرت جبریل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست انور پکڑا اور مصلی امامت پر آگے بڑھایا، یا رسول اللہ نماز آپ پڑھا دیجیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کرائی، تمام انبیاء آپ کے پیچھے۔ اور یہ بھی سنیں آپ، 7 صفیں تھی بیت المقدس میں، کل صفیں 7 تھیں، اگلی 3 صف میں وہ حضرات موجود تھے جو نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور 4 صفوں میں وہ حضرات تشریف فرما تھے جو فقط اللہ کے نبی تھے، رسول نہیں تھے، اور فرشتے تھے۔ سرکار کے پیچھے سرکار کے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، ان کے دائیں حضرت اسماعیل اور ان کے بائیں حضرت اسحاق جلوہ فکر تھے۔ سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور قلیہ اور قل ہو اللہ پڑھا، قلیہ اور قل ہو اللہ پڑھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہر نبی نے خطبہ دیا، آخر میں امام النبیین سید المرسلین محبوب رب العالمین نے خطبہ پڑھا۔ خطبہ اوصاف و کمالات، اللہ کے حمد و ثنا اور اپنے فضائل و کمالات پر مشتمل تھا۔ خطبہ ختم ہوتے ہی حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے انبیاء کی جماعت، یہی وہ اوصاف و کمالات ہیں جس کے بنیاد پر تم سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی گئی۔ انشاءاللہ اس کے آگے پھر کسی اور موقع پر قائم ہو رہا ہے، جن حضرات کے سنتیں باقی ادا فرما لیں۔